From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں بالآخر 27ویں ترمیم پاس ہو گئی اور اب عاصم منیر مکمل اختیار کے ساتھ ذل الہی کے روپ میں آپ کے سامنے آئیں گے. انجام کیا ہوگا یہ تو وقت بتائے گا. اچھا، آج محمود خان اچکزئی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پورے ملک میں احتجاج کریں گے، لیکن ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک بہت اچھی اور اہم بات کہی. انہوں نے کہا ہم تمام ممالک کے ایمبیسیڈرز کو بلائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک اللیجیٹیمیٹ حکومت ہے، اور یہ آپ سے اگر کوئی بھی معاہدہ کرتی ہے تو یقین جانیے اس میں پاکستان کے لوگوں کی رضامندی شامل نہیں ہے. بہت اچھا اسٹیپ. اچھا صاحبوں، جب میں محمود خان اچکزئی صاحب کو فرنٹ سے لیڈ کرتے دیکھتا ہوں یا ناصر عباس صاحب کو دیکھتا ہوں، علامہ صاحب کو، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دو بڑے بنیادی مسئلے ہیں پاکستان کے، جن کو اب عمران خان کی عقل و فہم جو ہے حل کر رہی ہے. وقت کے ساتھ وہ انشاءاللہ تعالی مکمل طور پہ حل ہوں گے. چھوٹے صوبوں کو ہمیشہ احساس محرومی رہا. آج ایک بلوچستان جو ایک چھوٹا صوبہ آبادی کے حساب سے، رقبے کے لحاظ سے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل کے اعتبار سے وہ سب سے بڑا صوبہ ہے جس کو ہم سب لوٹ رہے ہیں قرضے سے. یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. آج وہاں سے تعلق رکھنے والے محمود خان اچکزئی لیڈ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے سب کھڑے ہوتے ہیں. ویری گڈ. یہ دیکھ کے مجھے خوشی ہوتی ہے. پھر آ جائیے علامہ ناصر عباس صاحب پر. دیکھیے پاکستان میں ایک عرصے تک یہ اپنے مفادات کے لیے یہ بھاشن بیچتے رہے ہیں اور لوگ خریدتے رہے ہیں، یہ شیعہ یہ سنی ہے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں تم شیعہ ہو کہ سنی ہو، تم کیا ہو، تم مہاجر ہو کہ پنجابی ہو، تم کیا ہو. اچھا، یہ ذہنوں سے یہ گندگی صاف ہونا بہت ضروری ہے. آج علامہ صاحب جب آتے ہیں اور آ کے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لیڈ کرتے ہیں تو سارے سنی العقیدہ ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وہ لیڈ کراتے ہیں. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا. یہ سارے کام کہاں سے آ رہے ہیں؟ کس کے برین چائلڈ ہے؟ یہ ہے عمران خان. یہ دیکھیے، یہ ہے عمران خان. اس نے کہا ٹھیک ہے یہ ہماری پارٹی کے نہیں، لیکن ان کو اپوزیشن لیڈر بناؤ، ان کو لیڈ دو، ان کی بات مانو. یہ وفادار لوگ ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسان کی زندگی میں صاحبوں، وہ وفاداری جو ہے، نیک چلنی اور وفاداری بہت بڑے ایلیمنٹ ہیں. جس کے پاس وفادار لوگ نہیں ہیں، وفاداری نہیں ہے نا جس کے کردار میں، وہ چیز بیکار ہے. اچھا، وفاداری پہ یاد آیا، آئیے ایک خبر ہے جو اب تک میرے ذہن میں ہے اور اس پہ بات کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ہم کچھ سبق سیکھ سکتے ہیں. عرفان صدیقی صاحب کا انتقال ہوا، جو نواز شریف فیملی کے بہت بڑے مداح تو نہیں کہنا چاہیے، بٹرنگ کرنے والے انسان صحافی تھے. ان کی خبر پہ کیا ہوا، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ کارروائی کو روک دیتے، لیکن ان کو بڑی جلدی تھی کہ جلدی سے 27ویں ترمیم پاس ہو جائے. کارروائی نہیں روکی گئی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی تعزیتی اجلاس ہوا. جبکہ ہمارے یہاں یہ موقف ہوتا ہے کہ اگر کوئی سینیٹر مر جائے تو اس کے لیے ذرا ایک دن کے لیے وہ کر دیا جاتا ہے، معطل کر دیا جاتا ہے. ایسے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ خبر کو کہا چھپا دیا گیا تاکہ ہمارا کام جلدی سے ہو جائے. وہ مرتا ہے مر گیا، مر جائے. اچھا دیکھیے، ان کی بے وفائی کا تو سب ذکر کر رہے ہیں نون لیگ کی. نہ وہ ان کے نماز جنازہ پہ گئے، یہاں ووٹ ڈالنے کے لیے جلدی سے آ گئے، چچا ٹڈے بھی اور بڑے بھائی جان بھی، ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی نماز جنازہ تک پہ نہیں گئے. ان کی بے وفائی تو مستند ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. ان کی بے وفائی کے ساتھ عرفان صدیقی کے کردار پہ بھی تو کچھ کہیے. وہاں کیوں خاموش ہیں؟ آبلے پڑ گئے زبان پہ کیا؟
ساری زندگی یہ صاحب جو ہیں عرفان صدیقی صاحب، ان کو علم تھا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کس طرح سے کرپشن کر رہی ہے یہ پارٹی اور یہ خاندان، ایک ایک چیز کا علم تھا. انہوں نے ان کے ساتھ وفاداری اور پاکستان کے ساتھ غداری کی، کرتے رہے. یہ ساری زندگی پاکستان کے ساتھ غداری اور اس خاندان کے ساتھ وفاداری کرتے رہے. تو یہ ایک پڑھے لکھے آدمی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر وہ واقعتاً سچے صدیقی تھے تو صدیق کون ہوتا ہے جو سچ بولے، جس کا، چلو اب میں یہ بحث نہیں چھڑتا کہ جس کا وہ ناتا جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے مل رہا ہے اور پھر خوبصورت ہونا، سچ جیسے وہ تھے اور سچا ہونا. ایک ہمارے دوستوں کہتے ہیں 2 دلیلیں ضرور ہونی چاہیے. فائز صاحب یہ چیک کیا کیجئے. نہیں، چلیے، اگر یہ شوقیہ صدیقی بھی تھے، اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ صدیق ہیں، سچ پہ بلیو کرتے ہیں، ساری زندگی تم نے ان کے نخرے اٹھائے اور ان کے جھوٹ کو چھپایا. تم کیسے پڑھے لکھے انسان تھے؟ تم کیسے صدیقی تھے، کیسے سچے تھے تم؟ آج کہتے ہیں اب ہمارے یہاں تو روایتیں اور وہ ہیں نا، بڑے بڑے ایسے باتیں ہیں کہ جن کو اگر ذرا سے بھی وہ کہہ دے تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے. مرے ہوئے آدمی کو یہ تو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا چھوڑ کے گیا ہے، اور اس سے اتنی روشنی تو حاصل کرنی چاہیے کہ جو آج ان کی مدح سرائی کرتے ہیں اور ان کے بوٹ پالش کرتے ہیں، جتنے انصار عباسی ہوں یا ایکس وائی زیڈ نجم سیٹھی یا کوئی بھی ہوں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ تمہاری حیثیت یہ ہے. یہ صرف اپنے مقصد پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں. تم سے ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے. تم کچھ سبق سیکھو. لیکن صاحبوں، اب سبق سیکھنے کا دور رہا نہیں ہے. لوگ سیکھتے نہیں ہیں. آپ ان کو کہیں اللہ کے یہاں یہ ہوگا، وہاں یہ اس پہ بھی بلیو نہیں کرتے. بس یہ ان کا یہ بلیو ہے یہاں جینا ہے، یہاں مرنا ہے، یہاں ان سے کچھ مفادات حاصل کر لو اور اس کے ساتھ رہو، زندہ و مر جاؤ. لیکن 4 فٹ نیچے جاتے ہی سب کچھ پتہ چل جاتا ہے. صاحب پاکستان کی سیاست کچھ ایسی ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں پارٹیز میں جو وفادار ہوتا ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور جو دھوکے باز ہوتا ہے اس کو عہدہ دیتے ہیں. جس کے کندھوں پہ چڑھ کر یہ اقتدار تک پہنچتے ہیں، سب سے پہلے ان کندھوں کو ہی کاٹ دیتے ہیں. اب اس کے بہت سارے واقعات ہیں جو کسی وقت ایک الگ موضوع، اس پہ ایک موضوع رکھ کے الگ سے بات کریں گے. اچھا، بات ہو رہی تھی ان کی فیملی کی، یہ نواز شریف کی. دیکھیے یہ کس قدر خود غرض لوگ ہیں کہ پاناما لیکس میں جب ان کے بیٹوں کا بھی نام آیا تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سارا ملبہ اپنے باپ کی طرف پھینک دیا اور کہا کہ یہ تو ہمارے والد صاحب فائنینشیل میٹرز ٹیک کرتے ہیں، ان سے جا کے آپ پوچھئے. ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا وہ تو ہمارے ابا جی تھے نا شریف صاحب، وہ ٹیک کیئر کرتے تھے فائنینس کی، تو وہاں کر دیا. پھر ایک بیٹا ایک دفعہ بولا تھا، یہ سب ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، اس نے انٹرویو میں کہا تھا ہم تو صاحب خود کرائے کے مکان پہ رہ رہے ہیں، یہ اپارٹمنٹ ہمارے تھوڑی ہیں. اور پھر بیٹی بولی تھی میرے پاس تو صاحب لندن کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. ایسا جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. اسمبلی میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہتا ہے مجھے علم نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ان اپارٹمنٹ سے. اب پھر جا کے وہیں رہائش پذیر ہوتے ہیں، وہیں رہتے ہیں، وہیں کھڑے. کہ یہ ساری باتیں پاکستان میں عاصم منیر کو نہیں پتا. جو ججز ہیں کسی کے پاس اتنا ضمیر نہیں ہے جو ان کو رو کے کہے کہ تم کس قدر بد کردار لوگ ہو، کس قدر بے وفا لوگ ہو. اچھا، ایک واقعہ جو بہت ہی کبھی نہیں میں بھلا سکتا. دیکھیے ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کا کردار سمجھے. دیکھو کسی بھی آدمی کو سمجھنا، اس کے کردار کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. یہ تعلیمی اسناد یہ چھوڑیے، اس کے لین دین، اس کے دماغ کو، اس کی سوچ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اس نے کیا کیا نواز شریف نے، اس نے ان کی لاش پارسل پہ لپٹوا کے پاکستان بھیج دی. شرم نہیں آئی ان کو کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ ہے اور تم چاہتے تو ایک چارٹر کرتے طیارہ، ان کی لاش کو اس میں تمیز سے رکھتے، پھولوں سے سجا کے پھر پاکستان لاتے اور ان کو دفناتے. تم نے پیسے بچا لیے. یہ ایسی عقل ان کو یہ دیتا ہے اسحاق ڈار، ٹھیک ہے نا. وہ ان کی باڈی آ گئی پارسل میں اور یہ شریک بھی نہیں ہوا.
یہ ایسے ان کے بیٹے ہیں کہ شریک نہیں ہوئے، کہیں گے ہمیں پکڑ لے گا مشرف، ہمیں عدالت بلا لے گی، اور ہم عدالت جب تک نہیں جائیں گے جب تک کہ فائز عیسیٰ جج نہ بن جائے ہم پاکستان نہیں جائیں گے۔ اور وہی ہوا کہ ماں انتظار، ماں کا جنازہ تیار ہوا اور یہ نہیں آئے۔ یہ اپنی ماں سے وفادار نہیں ہے۔ یار اتنے لو کردار کے لوگ اگر حکومت کریں گے تو کیا کریں گے؟ جب اس کو خبر ملی مریم نواز کو، اس کا اس دن جلسہ تھا، تو اس کا چاہیے تھا کہ جلسہ پوسٹ پون کر دیتی۔ اس نے وہی ڈانس ہوتا رہا، نعرے لگتے رہے اور سب کچھ تقریر اپنی وہ کرتی رہی، اور پھر شام کو جب کسی نے احساس دلایا، پوری دنیا کو خبر ہو گئی تھی، وہ خبر پھیل چکی تھی ہے کہ وہ تو یہ عمران خان کا قصور ہے، اس نے میری طرف اطلاع نہیں ہونے دی۔ ذرا جھوٹ بھی ان کے دیکھیے کیسے کیسے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان کے کردار کو پاکستانیوں، میں اس وجہ سے اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اور زیادہ کھول کے سامنے لائیے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں۔ آج یہ چھوٹا شہباز یہ کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ پاکستان کے آئین کو قتل کر رہا ہے صرف اپنی وزارت کے لیے، اور کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بڑا مزیدار قصہ ہے، وہ بھی سنتے جائیے، چلے میں مختصر کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ جب مشرف آئے، ان کی فوجوں نے ہر طرف جا کے قبضہ کیا، جب وہ سب آپ کو کہانی پتہ ہے نا، یہ ان کے جہاز کو لینڈ نہیں ہونے دے رہے تھے پاکستان میں، وہ کہاں سے، سری لنکا سے آ رہے تھے کہیں سے، تو کہ وہ گرتا ہے، پیٹرول ختم ہونے والا تھا، تو گرتا ہے تو گر جائے، مرتا ہے تو مر جائے، نہیں اترنے دیں گے۔ تو اس کے وقت جو ہے ان کے فوجیوں نے جا کے جو ہے ریڈیو ٹی وی سب پہ قبضہ کر لیا تھا۔ تو اسی دن انہوں نے وہ ضیاء الرحمان غالباً ان کا نام تھا، جو نئے آرمی چیف کا تقرری کی تھی۔ اچھا وہ ٹی وی پہ انہوں نے ٹکر چلایا، جو ان کے فوجی جب پہنچے تو پھلانگ گئے گیٹ کے اندر، ٹی وی کے انہوں نے جا کے رکوا دی۔ تو حسین نواز فون کر کے ٹی وی اسٹیشن پہ کہہ رہے ہیں، وہ صاحب جو اس وقت وہاں کے انچارج تھے، میں ان کا نام بھول گیا، جاوید اقبال برکی تھے، کوئی صاحب تھے جو ان کے نومینیٹ کیے ہوئے تھے نون لیگ کے، ان سے حسین کہہ رہے ہیں آپ یہ خبر چلوا کیوں نہیں رہے؟ وہ ان کو کہہ رہا دیکھیے ذرا یہ حالات ایسے ہیں، نہیں آپ کو ہم نے انچارج بنایا ہے۔ اس نے کہا صاحب اب تو انہوں نے گنیں تان لی ہیں، یہ اندر آ گئے ہیں، اب میں کیسے چلاؤں؟ تو یہ بولتا ہے حسین نواز سے، ارے آپ گھبرا گئے، یہ تو شہادت قبول کرنے کا وقت ہے، آپ کو ہم نے اپوائنٹ کیا ہے، آپ جائیے خبر چلائیے۔ ان کی جان پہ بنائی، وہ کہہ رہا ہے یہ گنتا میں کھڑے، یہ ان سے کہہ رہی ہے تو شہادت کا موقع آپ ضائع کی دے رہے ہیں، یعنی اس کو مروا دیں گے یہ جھوٹی خبر اپنی خبر کے لیے، لیکن کہہ رہے ہیں یہ تو شہادت کا موقع ملا ہے آپ کو۔ یہ اس کردار کے لوگ ہیں، یہ پاکستان پہ 30 سال سے قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ اور وہ دوسرا اس کا قصہ تو بہت ہی کم آتا ہے سامنے، زرداری کا۔ بتائیے جب تک یہ لوگ حکومت کریں گے پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ پاکستان کے سارے بزنسز، چاہے پی آئی اور اسٹیل میں، ہر چیز نقصان میں، ان کے اور زرداری کے اور فوجیوں کے سارے بزنسز جو ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، جرنیلوں کے سارے بزنس پیسے بنا رہے ہیں، نواز شریف کی جائیداد بھی پھل پھول رہی ہے، زرداری کی بھی، عوام غربت میں ہے، ہمارے ادارے جو ہیں وہ نیچے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جب تک یہ قیادت نہیں بدلے گی، بدلنا بہت بہت مشکل ہے۔ اس لیے ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ کردار کا آدمی ہے، وہ ویژنری ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، حق اور سچ کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے وہ، اس لیے ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اتنا تو کر دیجئے پاکستان کے لیے کہ اس کو شیئر کر لیا کیجئے، تاکہ رائے عامہ ہموار کریں۔ ہم آپ اسی فکری محاذ کے سپاہی ہیں نا، تو ہمیں اسی پہ کام کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا، ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔